ای تو روح و روانم، یادت آرام جانم، با غم دوری تو تا کی زنده بمانم. مانده ام مولا محزون و خسته، چشمم به راحت در خون نشسته. الأجل مولا مولا مولا، الأجل مولا مولا مولا. کنج این غربت غم، گریم بر حال زارم، تشنه ام بر نگاهت، در راحت جان سپارم. تخلف عنها صلى فغرق وهوى. أوصيكم عباد الله بالاعتصام بالتقوى، فإنه حبل متين وعروة وثقى. وبمبادرتكم الموت قبل حلوله، وإعداد العمل الصالح قبل نزوله، فإنه وارد واقع نازل أو كنتم في بروج مشيدة. الله الله عباد الله، فإن كل حي في الدنيا إلى فناء، وكل مدة فيها إلى انتهاء. فوعجبا كيف هذه الغفلة، وإنما نحن كركب وقوف أبناء السبيل، سيضرب عليهم طبل الرحيل فيرتحلون عما قليل وأسفا. إلى متى تلك الرحمن في دار بالبلاء محفوظة وبالغدر معروفة، لا يدوم أحوالها ولا يسلم نزل العيش فيها مسموم، والأمان فيها معدوم. كيف لا تعتبرون وإخوانكم قد سلكوا في بطون البرزخ سبيلا، وفقد أجسادهم وعميت أخبارهم أمدا طويلا. جيران لا يتأنسون، وأحباء لا يتزاورون، وغربتا من بيت وحدتنا ومنزل وحشتنا ومحط حفرتنا ومفرد غربتنا. ومصيبتا ما أسرع الطلب وأبعد السفر وأقل الزاد. ونفسا إذا أسلمنا الأحباء إلى الملائكة الغلاظ الشداد. وحزنا إذ انقطع ذكرنا عن خواطر الأحباء والأقرباء وقلت الديدان محاسننا. وتصرمت الأعضاء فليبكي الباكون قبل أن لا ينفع البكاء، وليستغفرن عن الخطيات التي تحول بين الأمهات والآباء. إن أحسن الحديث وأبلغ الموعظة صدیق طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا
مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرماتی ہیں، اے ابو الحسن، مجھے اپنے رب سے شرم آتی ہے کہ میں تم سے کسی ایسی چیز کا مطالبہ کروں جسے تم پورا نہ کر سکو۔ چھوٹی سی حدیث ہے لیکن رہتی دنیا تک عورتوں کے لیے اور نسلوں کے لیے ایک بہترین نصیحت اور ایک بہترین واعظ ہے۔ اول تو شہزادی یہ بتانا چاہتی ہیں کہ شوہر سے مطالبے کا تعلق بھی صرف شوہر کی ناراضگی یا خوشنودی کا سبب نہیں ہے، بلکہ شہزادی نے کیا فرمایا؟ مجھے اپنے رب سے شرم آتی ہے کہ میں تم سے کسی ایسی بات کا مطالبہ کروں کہ جس کو تم پورا نہ کر سکو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں بھی خوشنودی خدا شامل ہے۔ دوسری چیز، اگر یہی نکتہ کہ جو جناب زہرا نے یہاں پر بیان کیا ہے، اگر اسی چیز کو آج ہمارے سماج کی عورتیں سمجھ لیں تو تقریباً 90% جو گھریلو اختلافات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، کہ کسی بھی ایسی چیز کا مطالبہ نہ کریں کہ جس کو شوہر پورا نہ کر سکتا ہو۔ یہ جناب شہزادی کونین کا درس ہے۔ اس مالک حقیقی کی بارگاہ میں دعا ہے، بار الہ ہم سب کو معصومین علیہ السلام کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و نبینا و شفیع المذنبین ابی القاسم محمد الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی القرآن الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سید المرسلین وشفیع المذنبین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ۔ امام المسلمین امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ وعلی سیدت نساء العالمین وبسط خاتم النبیین سیدتنا فاطمہ بنت رسول اللہ صلوات اللہ علیہا۔
على الحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء ونفسی بتقوی اللہ۔ میں خود اپنے کو اور آپ سب کو تقوی الہی اور عبادت و اطاعت پروردگار عالم کی وصیت و نصیحت کرتا ہوں۔ کلمات حکمت، اور آج انہی کلمات حکمت کا 55واں حصہ آپ کی خدمت میں بیان کرنا ہے، جس میں 5 حکمتیں مولا امیر المومنین کی بیان ہوں گی۔ مولا فرماتے ہیں کہ اگر خدا نافرمانی پر عذاب کا وعدہ نہ بھی کرتا، توجہ کیجئے گا، اگر اللہ نافرمانی پر عذاب کا وعدہ نہ بھی کرتا، جب بھی ضرورت تھی کہ شکر نعمت کی بنیاد پر اس کی نافرمانی نہ کی جائے۔ عام طور سے ہماری نظر میں کیا چیز ہوتی ہے کہ اگر یہ گناہ کریں گے تو یہ سزا ہوگی، یہ گناہ کریں گے تو یہ سزا ہوگی، یہ گناہ کریں گے تو یہ سزا ہوگی۔ کم سے کم ایک طبقہ انسانوں کا، مسلمانوں کا، مومنوں کا صرف اس وجہ سے گناہوں سے بچتا ہے کہ عذاب ہوگا، گناہ ہوگا۔ لیکن مولا فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ اگر اللہ نے اس پر عذاب نہ بھی رکھا ہوتا، تب بھی اس کی جو بے پناہ نعمتوں سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، ان نعمتوں کا تقاضا یہ تھا کہ شکر نعمت کے طور پر اس کی ہم نافرمانی نہ کریں۔ دیکھیں، ضرورت نہیں ہے کہ انسان صرف عذاب کے خوف سے اپنے کو گناہوں سے بچائے، بلکہ عقل اور شرافت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی دی ہوئی نعمتوں کے شکر کے طور پر اس کی اطاعت اور عبادت کرے اور اپنے کو معصیت سے، مخالفت سے، خیانت سے دور رکھے۔ یہی وہ شکر کی قسم ہے کہ جو اعلیٰ درجے کی قسم کہی گئی ہے۔ انسان ایک زبان سے شکر ادا کرتا ہے، ایک معصیت نہ کر کے شکر ادا کرتا ہے، اور ایک اطاعت کر کے شکر ادا کرتا ہے۔ یہ جو شکر کی قسم ہے، یہ اعلیٰ درجے کی شکر کی قسم ہے، سب سے بلند قسم ہے شکر کی، کہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ اس طریقے سے کیا جائے کہ اس نے جو بھی نعمتیں دی ہیں، ان نعمتوں کے مقابلے میں اس کی نافرمانی نہ کی جائے اور اس کی اطاعت کی جائے۔ پھر مولا نے 293 نمبر کی حکمت ہے، جس میں فرمایا کہ بے وقوفوں کی صحبت مت اختیار کرو، بے وقوفوں کے ساتھ مت رہو، بے وقوفوں کے ساتھ مت اٹھو بیٹھو، کہ وہ اپنے عمل کو خوبصورت بنا کر پیش کرے گا۔ بے وقوف ہے، بے وقوف وہ اپنے عمل کو خوبصورت بنا کر پیش کرے گا، اور تم سے بھی ویسے ہی عمل کا تقاضا کرے گا جس طریقے سے وہ بے وقوفی میں عمل کر رہا ہے اور سمجھ رہا ہے کہ وہ تو بڑا اچھا کر رہا ہے، بڑا نیک کام کر رہا ہے، حالانکہ وہ اپنی بے وقوفی میں کر رہا ہے۔ اس کو پتہ ہی نہیں کہ اس میں کوئی نیکی نہیں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ اس میں کوئی اچھائی نہیں ہے، لیکن وہ اپنی بے وقوفی کی بنیاد پر اس کو خوبصورت بنائے ہوئے، خوبصورت سجائے ہوئے، اس سے اچھا تو کوئی کام ہی نہیں ہو سکتا۔
امام فرماتے ہیں بیوقوفوں کی صحبت سے بچو، بیوقوفوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے پرہیز کرو، اس لیے کہ وہ اپنے عمل کو خوبصورت بنا کر پیش کرے گا اور تم سے بھی ویسے ہی عمل کا تقاضا کرے گا۔ کیا مطلب کیا ہے؟ کیا اس کے معنی یہ ہے کہ وہ اپنے جیسا بیوقوف بنائے گا؟ یہ معنی نہیں ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کا دوست بھی اس جیسا بیوقوف ہو جائے، اس لیے کہ وہ اپنے کو بیوقوف سمجھتا ہی کہاں ہے، وہ تو اپنے کو عقل مند سمجھ رہا ہے، وہ تو بہت ہی اپنے کو ہوشیار سمجھ رہا ہے، وہ اپنے کو بیوقوف سمجھ ہی کہاں رہا ہے، بلکہ اپنے کو عقل مند اور طریقہ کار کو، اپنے عمل کو صحیح سمجھتے ہوئے اپنی دوست کو بھی ایسا ہی دیکھنا چاہتا ہے، ایسا ہی عمل کرنے کی دعوت دیتا ہے، اس لیے اپنی رائے کو وہ سجا کر پیش کرتا ہے، بہت اچھا بنا کر پیش کرتا ہے، اور اس پر عمل پیرا ہونے کا اس سے خواہش مند ہوتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس کا دوست اس کی باتوں سے متاثر ہو کر اسی کا شکار ہو جائے۔ لہٰذا مولا نے فرمایا کہ دیکھو اس کی صحبت ہی سے بچو، اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے ہی سے پرہیز کرو، تاکہ کسی ایسے غلط کام کہ جس کی وہ تم کو دعوت دے رہا ہے تم شکار نہ ہو جاؤ۔ اس کے بعد مولا نے فرمایا، امام نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اپنے دشمن کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، مگر اس میں خود اس کا بھی نقصان ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا سماج میں، معاشرے میں بہت سے ایسے افراد ہوتے ہیں کہ جو اس طریقے سے کسی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ اپنا بھلے بھی کچھ بگڑے لیکن اس کا نقصان ہونا چاہیے، اپنا بھلے نقصان ہو لیکن اس کا نقصان ہونا چاہیے۔ اس کی مثال مولا نے دی ہے۔ امام نے بھی ایسے ہی ایک شخص کو دیکھا کہ جو دوسرے کو نقصان پہنچانا چاہتا تھا لیکن اس کے نقصان پہنچانے میں خود اس کا نقصان تھا، تو امام نے فرمایا کہ تیری مثال اس شخص کی ہے جو اپنے پیچھے والے سوار کو قتل کرنے کے لیے اپنے سینے میں نیزہ چبھو رہا ہے، اپنے سینے میں نیزہ چبھو رہا ہے تاکہ پیچھے والا تو مر جائے۔ ارے پیچھے والا تو بعد میں مرے گا، پہلے تو مرے گا۔ پیچھے والے کو تو نقصان بعد میں ہوگا، پہلے تیرا نقصان ہوگا۔ لہٰذا کسی کو بھی نقصان پہنچانے سے پہلے کم سے کم انسان اتنا تو سوچ لے کہ کہیں دوسرے کو جو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، کہیں دوسرے کو نقصان پہنچانے میں کہیں خود اس کا نقصان تو نہیں ہے، اس کی جان کا نقصان، اس کے مال کا نقصان، اس کی عزت کا نقصان، اس کے گھر بار کا نقصان، اس کے کاروبار کا نقصان۔ پھر مولا نے فرمایا کہ عبرتیں اور نصیحتیں کتنی زیادہ ہیں اور ان کو حاصل کرنے والے کتنے کم ہیں۔ حقیقت یہی ہے، عبرتیں کم نہیں ہیں، نصیحتیں کم نہیں ہیں، لیکن لینے والے نہیں ہیں ان عبرتوں کے، ان نصیحتوں کے لینے والے نہیں ہیں۔ اگر زمانے کے حالات اور انقلابات کے اوپر نظر کی جائے تو آپ کو اندازہ ہوگا، اور گزرے ہوئے زمانے اور حالات کو دیکھا اور سنا جائے تو ہر گوشے سے عبرت کی آواز آ رہی ہے، ہر گوشے سے نصیحت کی آواز سنی جا سکتی ہے، اور ہر گوشے سے عبرت کی ایک ایسی داستان سنی جا سکتی ہے جو روح کو خواب غفلت سے جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے۔ اور عبرت اور نصیحت دلانے کا پورا سامان رکھتی ہے، چنانچہ دنیا میں ہر چیز کا بننا اور بگڑنا، توجہ کیجئے گا، دنیا میں ہر چیز کا بننا اور بگڑنا، جو چیز دنیا میں بنی ہے وہ بنی نہیں رہ گئی ہے، بلکہ ایک دن اس کو بگڑنا ہے،
ایک دن اس کو خراب ہونا ہے، ایک دن اس کو مٹنا ہے۔ تو ہر چیز کا بننا اور بگڑنا، پھولوں کا کھلنا اور مرجھانا، کوئی پھول کھلتا ہے تو کھلا نہیں رہتا ہے، مرجھا جاتا ہے۔ سبزے کا لہلہانا اور پامال ہو جانا، یہ جو سبزہ ہرا بھرا آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ہمیشہ ہرا بھرا نہیں رہتا ہے، یہ ہمیشہ نہیں لہلہاتا رہتا ہے، بلکہ ایک موسم ایسا آتا ہے کہ یہ پامال ہو جاتا ہے، یہ سوکھ جاتا ہے۔ ہر ذرے کا تغیر اور تبدل، اس کے اندر بدلاؤ کا پیدا ہونا، یہ اس دنیاوی زندگی کا ایسا درس عبرت ہے، یہ اس دنیاوی زندگی کا ایسا درس نصیحت ہے کہ جس سے جام بقا کے حاصل کرنے کی توقعات ختم کر دیتا ہے۔ کہ جو لوگ اس زندگی میں جینا چاہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم اس دنیا ہی کے لیے پیدا ہوئے ہیں، جینے ہی کے لیے آئے ہیں، وہ کیوں نہیں ان سبزوں سے عبرت لیتے ہیں، کیوں نہیں ان پھولوں سے نصیحت لیتے ہیں، کیوں نہیں ان کھنڈرات سے نصیحت لیتے ہیں، کیوں نہیں ان محلوں اور عمارتوں سے نصیحت لیتے ہیں جو کبھی تھیں لیکن آج کھنڈر میں بدل گئے۔ بشرطے کی یہ نصیحت کب ملے گی؟ انسان کو ان چیزوں سے عبرت کب حاصل ہوگی؟ بشرطے کی دیکھنے والی آنکھیں اور سننے والے کان عبرت والی چیزوں کے دیکھنے اور سننے سے بند نہ ہو گئے ہوں۔ ہماری مشکل یہی ہے، جگہ جگہ پر ہمارے لیے عبرت کا سامان ہے، جگہ جگہ پر ہمارے لیے نصیحت کا سامان ہے، لیکن ہماری آنکھیں ان عبرتوں اور نصیحتوں کو دیکھنے سے بند ہیں، ہم نے خود بند کر لی ہیں، ہم دیکھنا ہی نہیں چاہتے، ہم عبرت لینا ہی نہیں چاہتے، ہم نصیحت حاصل کرنا ہی نہیں چاہتے۔ ورنہ کسی واعظ کی ضرورت نہیں کہ ممبر پر آئے اور وہ آپ کو واعظ اور نصیحت کرے اور آخرت کا خوف دلائے، نہیں، دنیا کے گوشوں اور کنار پر نظر کرو، خود موت یاد آئے گی، خود اللہ یاد آئے گا، خود آخرت یاد آئے گی، خود انسان کو اپنا وجود سمجھ میں آئے گا، انسان کو اپنی حیثیت اور اپنی اوقات سمجھ میں آئے گی کہ وہ ہے کیا۔ شرط یہ ہے کہ عبرت لینے والی، نصیحت لینے والی آنکھیں اور عبرت اور نصیحت سننے والے کان ہوں، یہ بند نہ ہو گئے ہوں۔ پھر آج کی آخری حدیث کی، جس میں مولا فرماتے ہیں کہ اس گناہ کی کوئی عمر نہیں ہے جس کے بعد اتنی مہلت مل جائے کہ انسان 2 رکعت نماز ادا کر کے خدا سے عافیت کا سوال کرے۔ توجہ کیا آپ نے؟ گناہ، اس گناہ کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی عمر نہیں ہے کہ جس گناہ کے بعد خالی 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع مل جائے اور اس 2 رکعت نماز پڑھ کے توبہ اور استغفار کرنے کی توفیق حاصل ہو جائے۔ اس گناہ کی کوئی حیثیت نہیں، اس گناہ کی کوئی عمر نہیں۔ لیکن کیا گارنٹی ہے کہ آپ کو گناہ کے بعد مہلت ملے گی؟ یہ ہے اصل۔ کیا گارنٹی ہے کہ گناہ کرنے کے بعد آپ کو توبہ کی توفیق ملے گی؟ کیا گارنٹی ہے کہ آپ نماز کی گناہ کے بعد مصلی عبادت پر آ جائیں گے؟ یہ بھی ایک طریقے کی توفیق ہے کہ جہاں انسان سے معصیت ہو، مخالفت ہو، خیانت ہو، اور اس کے بعد پھر انسان کا دل پسیج جائے، انسان شرمسار ہو جائے اور اپنے شرم کے اظہار کے لیے اس کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو زمین پر ٹیک دے اور کہے کہ معبود، ہم سے یہ غلطی ہو گئی ہے، یہ گناہ ہو گیا ہے، یہ خطا ہو گئی ہے، تو غفور الرحیم ہے، تو بخشنے والا ہے، تو رحم کرنے والا ہے، لہٰذا ہماری اس غلطی اور اس گناہ اور اس خطا کو معاف کر دے۔ اصل ہے خود مہلت ملنا۔ کیا آپ کو یقین ہے کہ مہلت مل ہی جائے گی؟
وقت مل ہی جائے گا، ٹائم مل ہی جائے گا. چلیے وقت ملتا ہے، مہلت ملتی ہے، ٹائم ملتا ہے، نماز ہی کی توفیق نہیں ملتی. نماز پڑھ لیتا ہے، توبہ کی توفیق نہیں ہوتی کہ کم سے کم نماز پڑھی ہے تو نماز کے بعد خالی ایک تسبیح حضرت زہرا ہی پڑھ لے جو نماز کی قبولیت کی دلیل ہے. ہر نماز کے بعد اس کی بارگاہ میں صدق دل سے توبہ اور استغفار کر لے. میں کسی بڑی کتاب کا حوالہ دینے کا عادی نہیں ہوں، توضیح المسائل اٹھا کر دیکھ لیجئے. اسی توضیح المسائل میں جہاں پر نماز کی گفتگو شروع ہوئی ہے، اسی نماز کی گفتگو شروع ہوتے وقت آغا سیستانی نے جو پہلا مسئلہ نماز کی عظمت کے سلسلے میں بیان کیا ہے وہ یہی بیان کیا ہے کہ جس طریقے سے ایک گندا اور کثیف انسان اگر 5 وقت نہاتا ہے، دھوتا ہے، کپڑے بدلتا ہے تو پاک صاف رہتا ہے، ایسے ہی اگر کوئی مسلمان، کوئی انسان 5 وقت اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، واجبات کو ادا کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تو ایسے ہی وہ پاک ہوتا ہے، وہ صاف ہوتا ہے، وہ خالص ہوتا ہے. تو عزیزان محترم، یہ مولا امیر المومنین کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے کلمات ہیں جو آپ کی خدمت میں نے بیان کیے. اور اس ہفتے کے حالات میں نے پچھلے ہفتے سعودی عرب سے خبر دی تھی کہ الحصا کے امام جمعہ کی گرفتاری، جن کو اب دمام کے جیل میں منتقل کر دیا گیا ہے. اور وہیں ابھی کل ہی جو خبر آئی کہ سعودی عرب میں دمام اور الحصا میں شیعہ اذانوں کے اوپر بین لگا دیا گیا ہے. بہرحال یہ ظلم، اس کو اب دوام نہیں ہے، اس کو اب بقا نہیں ہے، اور انشاءاللہ وہ دن قریب ہے کہ ان آل سعود کا خاتمہ ہونے والا ہے. اس لیے کہ ظلم کی ایک حد ہوتی ہے، اللہ چھوٹ دیتا ہے، اور جب ظلم حد کو بڑھ جاتا ہے تو اللہ رسی کھینچ لیتا ہے، جو دھیرے دھیرے حالات دکھ رہے ہیں. وہیں سیریا میں سیرین آرمی کو بڑی اچھی کامیابیاں مل رہی ہیں، اور امید ہے کہ انشاءاللہ رقہ جلد سے جلد آزاد ہو جائے. اور عراق میں بھی اسی طریقے سے جو عراقی عوامی فورس ہے اسے داعش کے مقابلے میں بڑی اچھی کامیابیاں مل رہی ہیں. دوسری طرف مسلسل مخالفین کی، دشمنوں کی کوشش، ان کی چالیں ان مقدس مقامات کو نقصان پہنچانے کے سلسلے میں، مومنین کو نشانہ بنانے کے سلسلے میں. بغداد میں ابھی جو حملہ ہوا اس میں تقریباً 26 سے زیادہ مومنین جاں بحق ہوئے، اور اسی طریقے سے آئے دن جو مومنین دنیا کے گوشہ و کنار میں گولیوں کا اور بموں کا نشانہ بن رہے ہیں. جہاں دنیا کے حالات کے اوپر ایک نظر ہے، وہیں خود اسی ہفتے کے بھاونگر کے حالات. اور میں نے تقریباً 1.5 سال پہلے مہوا کے حوالے سے اپنی قوم اور سماج کو آگاہ کیا تھا، جس کے بعد دھیرے دھیرے کیس کھلنا شروع ہوئے. فلاں سے پیسہ لیا ہے، فلاں نے دیا ہے، فلاں سے مانگا ہے. اور اس سلسلے میں سب سے زیادہ گنہگار، سب سے زیادہ خطاکار وہ افراد ہیں کہ جنہوں نے خاموشی سے ان کے پیٹ بھرے ہیں. سب سے زیادہ گنہگار وہ افراد ہیں، سب سے زیادہ خطاکار وہ افراد ہیں کہ جو خاموشی سے ان کے پیٹ بھرتے رہے اور کوئی ایکشن نہیں لیا، کسی کو نہیں بتایا. آج جس ہمت اور حوصلے کا مظاہرہ عباس بھائی نے کیا، اگر صرف 4-6 ایسے ہمتی نکل آئے پورا سماج محفوظ ہو جائے گا، پوری جماعت محفوظ ہو جائے گی. خالی 4-6 ایسے ہمتی نکل آئے بس.
اللہ ان کو، ان کے گھر والوں کو، ان کے کاروبار کو ہر شر کرنے والے کے شر سے اپنی حفظ و امان اور پناہ میں رکھے۔ ہمت، حوصلہ بہت بڑی چیز ہے۔ ہمت اور حوصلے سے آپ بڑے سے بڑے میدان کو سر کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں ضرورت ہے اتحاد کی، بھائی چارے کی۔ آج حقیقت یہ ہے کہ قوم کا اتنا بڑا نقصان نہ ہوتا اگر یہی ایکشن پہلے لے لیا ہوتا، اگر یہی ڈیسیژن پہلے لے لیا ہوتا تو آج سماج کا اتنا بڑا نقصان نہ ہوتا کہ جس کو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کتنا سرمایہ آج ان کے پیٹوں میں پہنچا ہے۔ ضرورت ہے اتحاد کی، ضرورت ہے بھائی چارے کی، ضرورت ہے شیعہ ویوپار منڈل کی۔ اگر الگ الگ مذہب سے تعلق رکھنے والے، الگ الگ فرقوں سے تعلق رکھنے والے ایک منڈل بنا سکتے ہیں، ایک یونین بنا سکتے ہیں، تو اتنا بڑا سماج کیوں یونین نہیں بنا سکتا؟ اتنا بڑا سماج کیوں ایک نہیں ہو سکتا؟ آج آپ دنیا کے اوپر نظر کیجئے، ٹیچرز یونین، ڈرائیور یونین، شپ بریکرز یونین، ویوپار منڈل، تو سب یہ سارے منڈل اور سارے یونین ہیں، تو پھر خوجہ ویوپار منڈل کیوں نہیں؟ شیعہ ویوپار منڈل کیوں نہیں؟ حقیقت میں کتنی دکانیں خالی انبا چوک سے لے کے اور کمہار واڑے تک، کتنے آفس ہیں مومنین کے، کتنی دکانیں خالی، اگر یہی ایک ہو جائیں تو حقیقت میں بڑے سے بڑے اس قسم کے جو چیلنجز ہیں ان کا مقابلہ اور سامنا کر سکتے ہیں۔ اور یہ یونین اور یہ منڈل اس لیے تاکہ ایسے موقعوں پر اپنی طاقت کا مظاہرہ کر سکیں اور اپنی قوم اور اپنے سماج کو اس قسم کے خطروں سے بچا سکیں۔ لہٰذا میری گزارش ہے کہ آپ جاگیے، آپ اپنے اندر ہمت پیدا کیجئے، اپنے اندر حوصلہ پیدا کیجئے، آگے آئیے، مت ڈریے۔ کیا کر لے گا سامنے والا؟ ہاں تھوڑا ہو سکتا ہے نقصان ہو، جیسا کہ اس سے پہلے ہوا مومنین کا، لیکن کب تک؟ اگر ایک مرتبہ ایسے ہی ایکشن لے لیا جائے، ڈیسیژن لے لیا جائے، اور وہ بھی پوری قوم اور پورا سماج مل کے، تو کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ پھر کبھی سماج کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ سکے، جماعت کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ سکے۔ لہٰذا میری گزارش ہے اپنی قوم کے، اپنے سماج کے تمام ویوپاریوں سے، تمام تاجروں سے، تمام جوانوں سے اپنے اندر ہمت پیدا کرو۔ یہ جو محنت کی آپ کی کمائی ہے، جو حلال کمائی ہے، ارے یہی ان کا منہ بھرنے سے خیرات کرو، اس کو مسجدوں میں لگاؤ، اس کو امام باڑوں میں لگاؤ، اس کو بیواؤں اور یتیموں کے اوپر خرچ کرو، تاکہ اللہ ایک کا 10 گنا تم کو دے، اور وہ دیتا ہے۔ لیکن اس طریقے سے خاموش مٹھی بند کر کے ان کو ہاتھ اگر ان کے پیٹ بھرتے رہے تو نہ تو تم خود محفوظ ہو، نہ سماج محفوظ رہے گا۔ لہذا آئندہ میری گزارش ہے کہ اس قسم کا کوئی بھی ایسا بناؤ بنے تو وہ برائے کرم اپنے کو پی نہ جائے، خاموش نہ رہ جائے، اس کا پیٹ نہ بھر دے ڈر کے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے، اور ویسا کچھ نہیں ہوگا اور کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ کیا کر لے گا سامنے والا؟ تھوڑا بہت نقصان کرے گا، لیکن یاد رکھیے جو پروردگار عالم آج دینے والا ہے وہی اس نقصان کے بعد بھی دینے والا ہے۔
وہی اس نقصان کے بعد دینے والا ہے. لہذا ہمت رکھیے، حوصلہ رکھیے اور اپنی صفوں کے اندر اتحاد پیدا کیجیے، یکجہتی پیدا کیجیے، تاکہ اس ہمت، حوصلے، اتحاد اور بھائی چارے کو دیکھ کر کوئی بھی آئندہ اس قسم کی حرکت نہ کر سکے. اس مالک حقیقی کی بارگاہ میں دعا ہے، بار الہ تجھے واسطہ محمد وآل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا. معبود ہم سب تیرے گناہ گار اور خطا کار بندے ہیں. بار الہ تمام مومنین کو، ان کے گھروں کو، ان کے کاروبار کو، ان کی اولاد کو ہر قسم کے شر پھیلانے والے اور شر کرنے والوں کے شر سے اپنی حفظ، امان اور پناہ میں قرار دے. بار الہ مومنین جہاں جہاں بھی آباد ان سب کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، علماء اور مراجع کی حفاظت فرما، اسلام دشمن طاقتوں کو ذلیل خوار اور نیست و نابود فرما. بار الہ جو مومنین مریض ہیں، بالخصوص جنہوں نے التماس دعا کہی ہے، ان کی جو بھی دینی دنیاوی حاجتیں ہوں ان کو پورا فرما. مریضوں کو شفا کامل و عاجل عطا فرما. بار الہ جو مومنین پریشان حال پریشانیوں کو دور فرما. معبود دنیا سے جو رخصت ہو چکے ان کی مغفرت فرما. بار الہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو امام کے غلاموں اور ان کے ناصروں میں شمار فرما. ہم سب کی تمام دینی اور دنیاوی حاجتوں کو پورا فرما. وتقبل منا انک انت السمیع العلیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العلی العظیم.